احباب گرامی، میں ہمیشہ گفتگو کے آغاز میں احباب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام اس محبت، اس عقیدت اور اس پیار کے ساتھ پیش کیا کیجیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے درود و سلام کو سنتے بھی ہیں اور پیار سے پڑھنے والوں کو جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ ایک امتی کے لیے اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں ہو سکتی۔ ہم چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی بڑی خوشیاں مناتے ہیں۔ سمنوال، دارا، چوک، بیٹھک، محلے کے سفید پوش لوگ بیٹھے ہوں، اوپر سے ایک آدمی آئے اور ان میں سے کسی ایک کو مخاطب ہو کر کہے کہ آج میں اسلام آباد تھا، فلاں وزیر ملا، ہمارے علاقے کا تذکرہ ہوا، اس نے اسپیشلی تیرا نام لیا، سلام دیا۔ یہ بات سن کر اس سننے والے کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکیں گے، وہ اپنے آپ کو کوئی بڑی شے محسوس کرنے لگے گا کہ میرے رابطے بڑے لوگوں کے ساتھ ہیں، میرے نام کے سلام بڑے بڑے لوگوں کی طرف سے آتے ہیں۔ تو میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ جو حاکم ہے نا، یہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ جو کل تھا وہ آج، بولو یار، وہ آج، اونچا بولو، وہ آج نہیں ہے، اور جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا۔ یہ آتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ عارضی حاکم تیرے نام سلام بھیجے تو خوش ہوتا ہے، فخر محسوس کرتا ہے، تیرے قدم زمین پہ نہیں ٹکتے، تو میں عرض کروں، اے غلامان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے مقدر پہ ناز کرو، اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ جب تو بیتی آنکھوں سے پڑھتا ہے نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پھر تیرے نام کسی حاکم کا سلام نہیں آتا، نبیوں کے امام کا سلام آتا ہے۔ اس سے بھلا بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے، ہم جیسے ناکاروں کے لیے ہمارے نبی کا سلام آ جائے، اور درود و سلام کا کم از کم صلہ۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ بڑے انعامات تو بڑے ہیں نا، کم از کم صلہ بندے کو یہ ملتا ہے کہ اپنے نبی کی توجہ نصیب ہو جاتی ہے۔ میں پنڈ دادن خان سے آیا، میں ابھی علامہ محمد عرفان صدیقی صاحب کو، علامہ محمد شکیل صاحب کو مخاطب ہوتے ہوئے کہوں کہ قبلہ پیر صاحب نے، قریشی صاحب نے آپ کے نام سلام دیا، یہ میرے سلام کا جواب بعد میں دیں گے، ان کا دھیان سلام دینے والے کی طرف پہلے جائے گا۔ ابھی میں نے نام لیا، ان کا خیال سلام دینے والے کی طرف
پہلے گیا۔ میں کہتا ہوں میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہمارے نبی خود اپنے غلاموں کے درود و سلام کو سنتے ہیں، لیکن اگر سارے مسلکوں کی اکٹھی بات کی جائے تو سارے اس بات پر متفق ہیں کہ جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے میرے نبی کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر معاملہ یہ بھی ہو کہ درود و سلام فرشتوں کے ذریعے سے حضور کی بارگاہ میں پہنچایا جاتا ہو تو اے غلامان محمد تم بڑے بخت والے ہو، تم بڑے مقدر والے ہو۔ آج کی رات کا وظیفہ لے کر جب صبح فرشتے در مصطفیٰ پہ حاضر ہوں گے، عرض کریں گے آقا جامع مسجد سمنوال میں آپ کا فلاں 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 غلام بیٹھا آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا تھا، میرا نبی سلام کا جواب بعد میں دیتا ہے، نبی کی توجہ غلاموں کی طرف پہلے ہو جاتی ہے، اور جس کی طرف حضور کی نظر ہو جائے کیا خیال ہے؟ جس کی طرف حضور نظر کر دے، خدا کی قسم وہ نظر ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اور وہ نگاہ ہے کہ کہنے والے نے کہا کہ جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے، ارے تو نے پھولوں کو چھوا مرجھا کے کانٹے ہو گئے، مصطفیٰ نے کانٹوں پہ قدم رکھا گلستان کر دیا۔ وہ نظر ہے جس نے ابو قحافہ کے بیٹے کو صدیق اکبر بنایا۔ بولو یار سبحان اللہ کی آواز آئے۔ اب بہت تھکے ہوئے بیٹھے ہیں، محبت کا حضور کی شان ہو اور مومن اور غلام کا دل مچلے نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ نظر ہے جس نے ابو قحافہ کے بیٹے کو صدیق اکبر بنایا ہے۔ وہ نظر ہے جس نے خطاب کے بیٹے کو عدالت کا علم بردار بنایا ہے۔ وہ نظر ہے جس نے عفان کے بیٹے کو شرم و حیا کا پیکر بنایا ہے۔ وہ نظر ہے جس نے ابو طالب کے بیٹے کو حیدر کرار بنایا ہے، شیر خدا بنایا ہے۔ اور خدا کی عزت کی قسم وہ نظر اگر خاک کے ذروں میں پڑی تو ان کو تابندہ ستاروں سے زیادہ چمکدار بنا دیا۔ طلب جس کو حضور کی نگاہ کرم نصیب ہو جائے، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں غموں کے مارو، دکھوں میں مبتلا لوگو، تمہارے گھر پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، مصیبتیں ہیں، رنج ہیں، رزق کی تنگی ہے، ادھر ادھر مت دوڑ، گھر میں بیٹھ، پاک ہو، صاف ہو، خوشبو لگا، نبی کی ذات پہ درود پڑا کر، اللہ تیری ساری مشکلات کو دور فرما دے گا۔ اس لیے کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزت و تکریم کے لائق، اس کو ٹائٹ کریں گے، ذی احتشام ذی احترام وارثان محراب و منبر، معزز و محتشم حضرات علماء کرام، قابل تکریم معزز و محتشم برادران اسلام،
اللہ کا شکر ہے کہ اس مالک نے ہم سب کو اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضور سیدی و مرشدی حضرت ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اکثر اپنے شاگردوں اور اپنے احباب کو ایک ارشاد فرماتے ہیں، وہ آپ کے خطبات کے اندر بھی جملے موجود ہیں کہ لوگوں، جب بھی تم سے کوئی خیر کا کام ہو، بھلائی کا کام ہو، کبھی بھی یہ نہ کہا کرو میں نے یہ کیا، یہ کہا کرو کہ یہ اللہ کے فضل سے ممکن ہوا۔ آپ کے قدم اگر آپ اللہ کے گھر کی طرف اٹھے ہیں، چند لمحات آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھنا نصیب ہوا ہے، پھر یقین کر لو کہ تمہارے رب نے تمہیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اب ابھی گرامی، میں ایک ترتیب سے چلوں گا۔ ربیع الاول گزر چکا، ربیع الثانی آدھا گزر چکا ہے، ربیع الاول ماہ میلاد ہے، اور ربیع الثانی کے اندر حضور غوث الورا، حضور غوث اعظم حضرت الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی 11ویں اور آپ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے۔ میں ان دونوں چیزوں کو ایک ہی راستے پر چلتے ہوئے چند باتیں اس حوالے سے جو ان میں سے ہمارے متعلقہ ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک ہے کسی کا مقام، ایک ہے اس کی ذات میں سے آپ کے لیے نمونہ، سیرت، کردار۔ نبی کا مقام کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمتوں کی حد کیا ہے، یہ بات غیر نبی نہیں جان سکتا۔ اب پوری توجہ سے میری باتیں سماعت کریں گے۔ نبی کا مقام غیر نبی نہیں جان سکتا، کیونکہ کسی بھی انسان کے مقام کی عظمت اور شان کی حد جاننے کے لیے ضروری ہوتا ہے دو چیزوں کا ہونا۔ نمبر ایک، جس کے مقام کی حد آپ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ اس کا مقام اتنا بڑا ہے، پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اس کی فیلڈ کے ہوں۔ نمبر دو، آپ اس کے برابر کے ہوں یا اس سے بڑے ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی کسی کی مقام کی حد کو بیان نہیں کر سکتا۔ فیلڈ کا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ میں سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھا کر آگے بڑھوں گا۔ آپ کسان لوگ ہیں، زمیندار لوگ ہیں۔ ایک کسان، زمیندار کاشتکاری کے اندر، کھیتی باڑی کے اندر کتنا ماہر ہے، یہ بات ٹھیک طریقے سے ایک کسان اور زمیندار اور کاشتکار جانتا ہے۔ ایک بچہ آیا اسلام آباد پیدا ہونے والا، پروان چڑھنے والا، جس نے کبھی کھیتی باڑی کو دیکھا نہیں، وہ سمن والا آیا، باہر کھیتوں میں گیا، دو آدمی اس کے سامنے ٹریکٹر لے کر اپنی زمینوں میں داخل ہوئے۔ ایک 10 منٹ کے بعد ہل چلا کر واپس آ گیا، دوسرے نے 25 منٹ، آدھا گھنٹہ لگایا۔ اب وہ کہنے لگا جس نے 10 منٹ میں ایکڑ زمین میں ہل چلا لیا وہ بڑا ماہر ہے۔ دوسرا ماہر نے
لیکن اس نے غلطی کی. ہو سکتا ہے پہلے نے آپ کیا کہتے ہیں پاڑے چھوڑے ہوں, ہل چلانے میں جلدی تو کی ہو, لیکن ہل چلاتے ہوئے زمین کا ستیہ ناش کیا ہو. اب دیکھنے والا ایک کسان ہو تو وہ بتائے گا کہ ہل اچھی کس نے چلائی, ماہر کون ہے, کس کو اچھی سمجھ ہے اپنے فیلڈ کی اور کس کو اچھی نہیں. اللہ حضل قیاس آگے بڑھیے. ایک انجینئر مستری اپنے فن میں کتنا ماہر ہے یہ بات بھی ٹھیک طریقے سے ایک مستری اور انجینئر جانتا ہے. آپ کی گاڑی خراب ہوئی, آپ ایک مستری کے پاس گئے, اس نے ٹچا لگا دیا, آپ کی گاڑی چل پڑی. دوسرے نے کہا 20,000 روپیہ لگے گا. آپ نے کہا یہ جس نے 200 میں کام کر دیا یہ بڑا ودیا مستری, لیکن اس نے ٹچا ایسا لگایا کہ گاڑی آگے جا کر انجن کا ستیہ ناش کر دیا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم ڈاکٹر طب کی دنیا میں جائیں, ایک ڈاکٹر جانتا ہے کہ ایک ڈاکٹر اپنی فیلڈ میں کتنا ماہر ہے. ہمارے ہاں دیہاتوں کے اندر عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں. ٹیکہ لگایا, درد سے مر رہا تھا, ٹیکے سے 100 روپے میں ٹھیک ہو گیا. وہ نعرے لگا رہا ہے جی بڑے اسپتال وچ گیا 20,000 لے آنا, ان 100 وچ ٹیکہ لگایا بیماری ٹھیک. لیکن اسی ٹیکے سے دوسرے جہان دن اگلے جہان. ایسا ہو رہا ہے نا. ایک ڈاکٹر جانتا ہے کہ ایک ڈاکٹر کتنا اپنے فن میں ماہر ہے. ایک عالم بولے, ایک عالم سنے, اسی اندازہ ہوگا کہ یہ بولنے والا اپنے فن میں کتنا ماہر ہے. ہم لوگ عام لوگ جو ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں جی مولوی صاحب نے کیا بات ہے, بلے بھائی بلے, یہ وجہ خطیب میں ساری زندگی نہیں سنیا. 300 شعر اس نے 1.5 گھنٹے میں پڑھے ہیں, عقیدے کا ستیہ ناش کیا ہے. اور ہم نے اسے کہا کہ اس جیسا خطیب نہیں دیکھا, اور وہ عقیدے کا ستیہ ناش کر کے چلا گیا. عالم بولے, عالم سنے, وہ اندازہ لگا سکے گا کہ یہ اپنی فیلڈ میں کتنا ماہر ہے. اسی طرح میرے بھائیوں, ایک مجتہد کا مقام فقہ کی دنیا میں کیا ہے یہ غیر مجتہد نہیں جان سکتا. آج لوگ بغل میں بخاری گلیوں میں نکل کر لوگوں کو بتلا رہے ہوتے ہیں حدیث ہم سے سیکھو, ہم تمہیں حدیثیں سکھائیں گے, ہم تمہیں دین سکھائیں گے. ابو حنیفہ کو کیا پتا کہ فقہ کیا ہے, حدیث کیا ہے؟ میں نے کہا بدبخت تجھے کیا خبر کہ ابو حنیفہ کا مقام اجتہاد کی دنیا میں کیا ہے. یہ بات پوچھنی ہے تو امام شافعی سے جا کے پوچھ. امام شافعی جیسا امام کہتا ہے کہ اللہ نے حضرت ابو حنیفہ کو یہ مقام دیا ہے کہ وہ مٹی کے ستون کو سونے کا ثابت کرنا چاہے تو ابو حنیفہ سونے کا ثابت کر سکتا ہے. اور اس کے دربار پر جا کر امام شافعی رفع یدین کے قائل ہونے کے باوجود رفع یدین کو ترک کرتے ہیں. کسی نے پوچھا حضور آپ رفع یدین کرتے تھے آج چھوڑ دیا. فرمایا جتنے بڑے امام کے پاس آیا ہوں مجھے اپنی فقہ پر عمل کرتے ہوئے شرم آتی ہے. ایک مجتہد کا مقام مجتہد جانتا ہے. اسی طرح میرے بھائی ایک نبی کا مقام کیا ہے یہ بات غیر نبی جان سکتا نہیں. جب فیلڈ ایک نہ ہو, توجہ چاہوں گا, بندہ اپنی طرف سے اندازے لگائے تو بعض اوقات بندہ توہین کر بیٹھتا ہے. بندہ توہین کر. ایک پرانا لطیفہ ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے. ایک جٹ آدمی, پرانے دور کی بات ہے, اس کا پٹواری سے کام تھا. ایک بار گیا, 2 بار گیا, کام نہ ہوا.
ساتھ ہی کہیں ڈی سی کا آفس تھا. ایک دن چلتے چلتے ڈی سی کے آفس میں گیا, اسے کہتا ہے پتر میرا ایک کام میں کر دے. ڈی سی کوئی بھلا آدمی تھا, اس نے لمبی تفتیش نہیں کی, پکڑا, سائن کیے, آرڈر کیے. بابا خوش, اور بابا خوش ہو کے اسے کہتا ہے پتر میں تیرے واسطے دعا کرنا اللہ تن پٹواری بنا دے. کین گل سمجھ آ گئی نہیں؟ اور بھائی غور اتنا بھی زیادہ نہیں ہے کہ جہاں مسکرانے کا مقام ہو وہاں مسکراتے بھی ہیں. ڈی سی کو کہہ رہا ہے اللہ تجھے, یہ دعا ہے یا بد دعا؟ میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اسی سے آپ کو ایک بڑا نقطہ سمجھ آئے گا. یہ دعا ہے یا بد دعا؟ اونچا بولو. ڈی سی کو کہنا کہ اللہ تین پٹواری بنائے, یہ دعا ہے یا بد دعا؟ بد دعا. ہوں یہ دسو بابے دی نیت خراب آئی؟ اونچا بولو. بابا خلوص نال دعا دے رہا نا, نیت خراب, ارادہ خراب, دل سے دعا دے رہا ہے, لیکن یہ دعا نہیں. بولو بولو, یہ دعا نہیں, بد دعا ہے. بابے نے یہ غلطی کیوں کی؟ کیونکہ بابے کو سٹیٹس معلوم نہیں تھے. اس کی نظر میں پٹواری کوئی بڑا مقام تھا. وہ یہی سمجھتا تھا کہ یا تھانے دار بڑا ہوتا ہے یا پٹواری بڑا ہوتا ہے, اس لیے اس نے اس کو یہ دعا دی. میری بات سمجھے؟ اب ایک عام انسان جب نبی کے مقام کا تعین کرنے لگے گا وہ غلطی کرے گا جیسے دیگر مکاتب فکر کے بڑوں نے غلطی کی اور یہ کہہ دیا کہ نبی کا مقام گاؤں کے چودھری جتنا. یہ کتابوں میں لکھا ہے. نبی کی عزت بڑے بھائی جتنی کر لو, نبی کا مقام بڑے بھائی جتنا دے لو, گاؤں کے چودھری جتنا دے لو. اب انہوں نے اپنی طرف سے یہ انداز بیان کیا, یہ نبی کا مقام نہیں, نبی کی, اونچا بولو, نبی کی توہین ہے. کیونکہ جب کوئی انسان اپنے عقل کی بنیاد پر نبی کے مقام کو پرکھنے کی کوشش کرے گا غلطی کرے گا. ایک نبی کا مقام کیا ہے یہ بات غیر نبی جان سکتا نہیں, اور دوسری بات ضروری ہے جو مقام بیان کرے وہ یا برابر کا ہو یا اعلیٰ درجے کا ہو. اب میں نے آدم سے لے کر, یہ جملہ ہے ضائع نہ جائے, میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کو دیکھا, کوئی نبی میرے نبی سے بڑا نہیں, کوئی نبی میرے نبی کے برابر کا نہیں. مالک پھر عظمت محمد کون جانے؟ فرمایا کوئی نہیں جانتا, یا دینے والا خدا جانتا ہے یا شان لے کے آنے والا محمد مصطفیٰ جانتا ہے. اگر کوئی نبی ہوتا نا میرے نبی کے برابری کا تو وہ کہتا یہ میرا سٹیٹس ہے تو محمد خدا نے کائنات انسانیت بعد میں بنائی ہے, محمد کی عظمت کا اعلان اللہ نے پہلے فرما دیا ہے. بول دو یار سبحان اللہ کی آواز, اونچا بولو. چلو ایک گل سمجھو تو وقت بولے آئے, حضور کی شان پر سبحان اللہ کہنا یہ میرے رب کی سنت ہے. جب شب معراج میرے نبی کو دولہا بنایا گیا نا, حضور براق پر سوار ہوئے, اب 70,000 فرشتے باراتی ہیں, میرا نبی دولہا ہے. علماء فرماتے ہیں یہ آیت کا آغاز سبحان اللہ سے کیوں ہو رہا ہے؟
फरमाते हैं अल्लाह ये भी कह सकता था वल्लाहुल्लज़ी असरा बिअब्दी, अल्लाह ये भी कह सकता था अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी असरा बिअब्दिही। सुबहान से आगाज क्यों हुआ? फरमाते हैं वजह ये है जब नेक माँ हो ना, बच्चा दूल्हा बने, माँ का दिल खुश हो तो कहती है वाजी वाह सुबहान अल्लाह। बहन खुश हो भाई को देख के कहती है सुबहान अल्लाह। फूफी खाला खुश हो देख के कहती है सुबहान अल्लाह। शबे मेराज मोहम्मद को दूल्हा बनाया गया। शायद मेरे नबी के दिल में ख्याल आया हो काश मेरी अम्मी जान आमिना मौजूद होती, मेरा जमाल देख के कहती सुबहान अल्लाह। काश मेरी कोई बहन मौजूद होती, मेरा कमाल देख के कहती सुबहान अल्लाह। लेकिन न माँ है, न बहन है, न खाला है। इधर नबी के दिल में ख्याल आया, उधर से जवाब आया मुस्तफ़ा जब दुनिया वाले दुनिया वालों को दूल्हा बनाते हैं तो वो कहते हैं सुबहान अल्लाह। मोहम्मद तुझे दूल्हा हम बना रहे हैं, इसलिए कोई इंसान नहीं, मैं कायनात का परवरदिगार कहूँगा सुबहान अल्लाह। अल्लाह ने काहिनात बाद में बनाई, अज़मत मोहम्मदी का ऐलान अल्लाह ने पहले फरमाया। और सारे नबी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारे नबी मकाम में मेरे नबी के बराबर, ऊंचा बोलो, कोई नबी मेरे नबी के मकाम के बराबर नहीं है। इसलिए कि सारे नबियों को अल्लाह ने इलाका महदूद दिया, ज़माना महदूद दिया, कौम महदूद दी। ए नबी इधर तू, इधर तू, इधर तू। एक एक वक्त में कई कई नबी आए, लेकिन जब बारी आई तेरे मेरे नबी की, आवाज आई यार सुभान अल्लाह की आवाज है, ऊंची बोलो। जब बारी आई आमिना के लाल की, जब बारी आई मुस्तफ़ा करीम की, तो खालिक कायनात की बारगाह से आवाज आती है मोहम्मद हमने तेरे लिए इलाके की हदों को भी तोड़ दिया है, जमाने की हदों को भी तोड़ दिया है। मुस्तफ़ा तुझे जमीन वालों का भी नबी बना दिया, तुझे आसमां वालों का भी नबी बना दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि खुदा फरमा या महबूबा ज़माने सारे तेरे ने, खुदा फरमा या महबूबा ज़माने सारे। माशाल्लाह ज़रा अपनी आवाज़ों को बुलंद कीजिए ताकि ये मस्जिद के दर दीवार, ये हवाएं, ये फिजाएं कल तेरे मेरे हक में गवाही दे दे। मालिक ये तेरे नबी का उम्मती तेरे घर में बैठकर तेरे नबी की इज्जतों का तराना गा रहा था। मिल के पढ़िए खुदा फरमा या महबूबा ज़माने सारे तेरे ने, खुदा फरमा या महबूबा ज़माने सारे तेरे। अर्श वाले फर्श वाले दीवाने सारे तेरे ने, अर्श वाले फर्श वाले और मैं खालिक के सारी दुनिया दा, तू मालिक के सारी दुनिया दा। मैं खालिक के सारी दुनिया दा, तू मालिक के सारी दुनिया दा। किसे मंगते नो ना मोड़ी, खजाने सारे तेरे ने। किसे मंगते खजाने सारे। मेरे
میرے بھائیوں 1.25 لاکھ پیغمبروں میں سے اللہ کی عزت کی قسم نہ شان میں کوئی پیغمبر میرے مصطفیٰ کے برابر کا ہے، نہ مقام میں کوئی پیغمبر میرے نبی کے برابر کا ہے، بلکہ اللہ کی عزت کی قسم سارے نبیوں کو جب شب معراج اللہ نے مسجد اقصی میں جمع کیا، مصلی امامت پر میرے نبی کو کھڑا کر کے یہ اعلان کر دیا گیا تھا، او نبیو تم سارے عظمتوں والے ہو، تم سارے شانوں والے ہو، تم سارے مقام والے ہو، لیکن آج کی شب میں رب اعلان کر رہا ہوں کہ ساری کائنات کے اندر کوئی پیغمبر میرے مصطفیٰ جیسا اونچا بولو، میرے مصطفیٰ جیسا نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا کنوں کا تیرے جیا تیرے حضور جیسا، اونچا بولو میرے نبی جیسا، آواز بلند بولو میرے نبی جیسا۔ اور یہ سچ ہے کہ سب سے اولا وہ اعلیٰ، آواز آئی یار، عقیدہ ہے تو بولو، سب سے اولا وہ اعلیٰ، سب سے بالا وہ اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور سب رسولوں سے اعلیٰ، سب رسولوں سے اعلیٰ۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم سارے رسول نیچے ہیں، محمد کی شان بلند ہے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے خدا کی ساری مخلوق کے اندر اگر کوئی سب سے بڑی شان والا ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے۔ شب معراج حضور سدرۃ المنتہا سے اوپر گئے، سدرۃ المنتہا سے اوپر گئے، اور آپ نے وہ سنا، وہ ٹاپک نہیں ہے لیکن میں عرض کر دوں، جبرائیل رکے، حضور نے فرمایا کیوں؟ کہتا ہے میری بس۔ جبرائیل کیا کہتا ہے؟ میری بس، ایک بال برابر بھی آگے جاؤں تو میرے پر۔ سدرۃ المنتہا کو منتہا اس لیے کہتے ہیں، منتہا کہتے ہیں دی اینڈ، انتہا کی جگہ جہاں سے آگے کوئی گزر نہ سکے، سٹاپ۔ نیچے کی کوئی مخلوق اوپر، بولو بولو اوپر، اس لیے اس کو منتہا بولا جاتا ہے۔ جبریل جیسا فرشتوں کا سلطان بھی رک گیا، اور اوپر کی کوئی مخلوق نیچے نہیں آ سکتی۔ نیچے والے نیچے، اوپر والے اوپر، بارڈر ہے، سٹاپ ہے، نہ نیچے کا کوئی اوپر جائے نہ اوپر کا کوئی نیچے آئے۔ شب معراج توجہ چاہوں گا، شب معراج تیرا نبی میرا نبی نیچے سے اوپر بھی گیا ہے، اوپر سے نیچے بھی آیا ہے۔ یہ اعلان تھا کہ نیچے والوں میں بھی محمد جیسا کوئی نہیں، اور اوپر والوں میں بھی مصطفیٰ جیسا۔ مقام سمجھنے کے لیے کچھ چیز سمجھنی ہو نا، کچھ چیزوں کا علم آپ کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، روشنی ہے، رنگت کیسی ہے، یہ بتانے سے ایک بچہ جو بچپن سے اندھا پیدا ہوا اسے رنگوں کا کوئی اندازہ نہیں، ساوا کے ہوندا، چٹا کے ہوندا، کالا کی ہوندا، اس نے کوئی پتہ، یہ بات ٹھیک ہے نا؟
اندھیرا ہے روشنی ہے، اس کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ بعض چیزوں کا علم دیکھنے سے ہوتا ہے، بعض چیزوں کا علم دیکھنے سے نہیں سونگھنے سے ہوتا ہے۔ خوشبو آپ 1000 بار دیکھیں پتہ نہیں چلے گا، سونگھنے سے پتہ چلے گا خوشبودار ہے بدبودار ہے، خوشبو ہے تو کیسی ہے۔ بعض چیزیں نہ سونگھنے سے پتہ چلیں، نہ دیکھنے سے پتہ چلیں، چکھنے سے پتہ چلے۔ پانی کو آپ دیکھتے رہیں، سونگھتے رہیں، میٹھا ہے کڑوا ہے زہر ہے، اس میں کیا ملا ہے پتہ نہیں چلے گا، چکھنے سے پتہ چلے گا۔ اسی طرح بعض چیزوں کا علم سننے سے ہوتا ہے، بعض چیزوں کا علم چھونے سے ہوتا ہے۔ نرم ہے سخت ہے، اس کو سونگھنے سے چکھنے کی چیز نہیں، ہاتھ لگائیں گے پتہ چلے گا۔ ان 5 چیزوں کو بولتے ہیں حواس خمسہ۔ کیا بولتے ہیں؟ اور نہیں تے اے جملہ تو پڑھ دیو نا، ہوش و حواس وچ میں 3 طلاقاں دینا۔ انجی گل ہے نا، چنگا ٹھوک وجا کے تاکہ کوئی وچ پہل شک چھوڑ دے نہیں۔ بات مفتی صاحب کوئی مہربانی کڈو نہ وچ چرا لی، یہ میں روک کے اس لیے، ورنہ میں سیدھا بھی گزر جاتا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج طوفان ہے، غصہ آیا 3 طلاقیں، پھر جی کوئی حلالے والا چکر۔ بات مفتی صاحب کوئی حلالے والا بندہ بھی ڈھونڈ دیو۔ یہاں تک حالات، اپنی عزت کی پامالی۔ اللہ کے بندو اپنے بچوں کو شادی کرانے سے پہلے یہ چیزیں سمجھایا کرو۔ اور غالباً میں نے ادھر سدوال یا کہیں پہ ہی ایک دفعہ تقریر کرتے ہوئے میں نے کہا تھا، جہاں آپ 6 مہینے اور تیاریاں کرتے ہیں وہاں بچوں کو 5-10 دن مولوی صاحب کے ساتھ بھی اٹیچ کر دیا کریں، تاکہ اس کو پاکی ناپاکی کا علم ہو جائے، اس کو حلال حرام کا پتہ چل جائے۔ اگر خدا نہ خواستہ زندگی میں کبھی تلخی آ جائے تو طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے اس کو یہ پتہ چل جائے، تاکہ خاندان نہ پھٹیں، بعد میں بچوں کی وجہ سے رونا نہ پڑے۔ یہ پہلے چیزیں سوچنے کی ہوتی ہیں۔ تو حواس 5 ہیں۔ کتنے ہیں؟ اونچا بولو۔ قوت باصرہ دیکھنے کی طاقت، قوت شامہ سونگھنے کی طاقت، قوت ذائقہ چکھنے کی طاقت، قوت سامعہ سننے کی طاقت، قوت لامسہ چھونے کی طاقت۔ جہاں یہ 5 کام کرنا بس کر دیتے ہیں، وہاں سے آگے عقل کام کرتی ہے۔ کون؟ آپ کو دور دھواں نظر آیا، کسی نے پوچھا بھائی یہ دھواں کیسا؟ آپ کہتے ہیں آگ لگی ہے۔ اب آپ کو آگ نظر، آپ کو نظر کیا آیا؟ اونچا بولو۔ لیکن آگ کا پتہ کس نے دیا؟ عقل نے۔ آنکھ نے دھواں دیکھا، آواز آئی، باہر سے مسجد کی گلی سے آواز آئی، لیکن آپ نے کہا کوئی یہاں پر بھینس کھڑی ہے۔ یہ بھینس کا پتہ آپ کو عقل نے دیا۔ جہاں حواس خمسہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہاں سے آگے عقل کام کرتی ہے۔ اور جہاں جا کر امام غزالی لکھتے ہیں، جہاں جا کر عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، وہاں سے آگے نبی کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور بڑی توجہ چاہوں گا، جہاں حواس خمسہ کی انتہا وہاں سے عقل کی ابتدا، جہاں عقل کی انتہا وہاں سے نبی کے مقام کی ابتدا، اور جہاں جا کر سارے نبیوں کے مقام کی انتہا ہو رہی ہے، وہاں سے آگے مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہو رہی ہے۔ مصطفیٰ کا مقام وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے مقام کی حد والے میں چکر میں کبھی نہ پڑنا۔ بس نبی ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، بس یہی نعرے لگاؤ کہ اس کائنات کے اندر محمد کی مثل نہ کوئی آئی ہے، نہ کائنات میں کوئی اور آ سکتا ہے۔ محمد پہلوں میں بھی بے مثل ہے، محمد بعد والوں میں بھی بے مثل ہے، مصطفیٰ زمین والوں میں بھی بے مثل ہیں، اور میرے مصطفیٰ آسمان والوں میں بھی۔
مقام میں آپ حد بیان، بولو حد بیان، پھر نبی کیوں آتا ہے؟ نبی ایک تعلق ہے بندوں اور خدا کے درمیان. کیا تعلق ہے؟ خدا چاہتا، توجہ چاہوں گا، خدا چاہتا آواز دیتا سمن والو 5 نمازیں پڑھنی ہیں، یہ ٹائم ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. وہ اس چیز پر قادر ہے کہ نہیں؟ بولو یار، قادر ہے. وہ چاہتا فرشتوں کے ذریعے سے آواز دلوا دیتا، وہ چاہتا اپنا کلام پہاڑوں پہ نازل کر دیتا اور کہتا پڑھتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ. لیکن خدا نے جب اپنا حکم دینا چاہا تو ڈائریکٹ دیا. اونچا بولو، ڈائریکٹ دیا، فرشتوں کے ذریعے سے دیا، پہاڑوں پہ کلام نازل کیا. بلکہ جب اپنا پیغام دینا چاہا تو پیغام دینے کے لیے خدا نے جس ذات کا انتخاب کیا اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. توجہ ہو تو سمجھو، ادھر والے نے، اوپر والے نے، مالک نے، خالق نے جب کائنات کو اپنا حکم دینا چاہا، شریعت دینا چاہی، قانون دینا چاہا، ضابطہ دینا چاہا تو جس ذات کے ذریعے سے دیا اسے نبی کہتے ہیں. اور واپسی تجھے کیا کہا؟ میں رب ہو کر، توجہ چاہوں گا، بڑے مزے کی بات ہے، میں رب ہو کر، قادر ہو کر، طاقت والا ہو کر، ساری قدرتوں کے باوجود جب دینا چاہتا ہوں ڈائریکٹ نہیں دیتا. آواز آئی یار، سبحان اللہ. ڈائریکٹ نہیں دیتا، ڈائریکٹ نہیں دیتا، بلکہ وہ توحید بھی ڈائریکٹ نہیں دیتا. قرآن میں سورہ اخلاص کون سی ہے؟ قل هو اللہ، اونچا بولو، قل هو اللہ احد. یہی اس کو کیا بولتے ہیں؟ سورہ اخلاص. کس میں خالص توحید ہے. مالک خالص توحید ہے تو پھر شروع کرتا نا هو اللہ احد سے. یہ کل کہاں سے آ گیا؟ فرمایا یہی تو بتانا ہے میری خالص توحید بھی تمہیں محمد کی زبان سے ملے گی. آج مولوی کو چکر پڑ گئے، درمیان میں نبی آ گیا، درمیان میں ولی آ گیا، یہ شرک ہو جائے گا. رب کعبہ کی عزت کی قسم، خدا تجھے توحید بھی محمد سے ہٹ کے نہیں دے رہا. اور تیری توحید مقبول بھی تب ہوگی جب مصطفیٰ کے کہنے پر کہے گا اللہ ایک ہے. جو در مصطفیٰ کو چھوڑ کر کہے گا اللہ ایک ہے مردود ہوگا. جو محمد کا دامن پکڑ کے کہے گا اللہ ایک ہے وہ خدا کی بارگاہ کا مقبول ہو جائے گا. اس تک وہ دینا چاہتا ہے، قادر ہونے کے باوجود بھی ڈائریکٹ نہیں دیتا. اور تجھے جسم بھی ڈائریکٹ نہیں دیا، ماں باپ کے وسیلہ سے دیا ہے. تو وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ لینا ہے میں دیتا ہوں، ڈائریکٹ نہیں، مصطفیٰ کے ذریعے سے دیتا ہوں. اے انسانوں، اے مومنوں، اے ماننے والوں، اے انکار کرنے والوں، اگر مجھ سے لینا ہے تو سن لو، میں فإنی قریب، میں شارق سے بھی زیادہ قریب ہوں. لیکن سن لو، اگر لینا ہے تو تمہیں محمد کے دروازے پہ آنا پڑے گا. میں کولو نہ پہ آدھا، قرآن پہ آدھا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. او گناہ گارو، اگر گناہ کر بیٹھے ہو، جاؤ کا محمد تیری چوکھٹ پہ آ جائیں، فَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، اللہ سے معافی مانگیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، میرا مصطفیٰ بھی تمہارے لیے معافی مانگے. فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دو. خدا اپنے احکام نبی کے ذریعے سے دیتا ہے. توجہ ہے. اب نبی وہ ہوتا ہے جو خدا کا حکم انسانوں تک پہنچاتا ہے. اب جو انسان نبی کے ان احکامات کو جو خدا نے دیے انہیں اپنے اوپر نافذ کر لیتا ہے اسے ہم ولی کہتے ہیں. نبی کون ہوا؟
جو خدا کے احکامات لیتا ہے انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ اب وہ احکامات جو انسان لے کر اپنے اوپر نافذ کر لیتا ہے، جو خدا کو پسند اپنی پسند بنا لیتا ہے، جو خدا کو ناپسند وہ اپنی ناپسند بنا لیتا ہے، جس کا حکم خدا نے دیا وہ کرتا چلا جاتا ہے، جس سے خدا نے منع کیا اس سے رکتا چلا جاتا ہے، جو مصطفیٰ کرتے گئے وہ کرتا چلا جاتا ہے، جو چھوڑتے گئے اسے چھوڑتا چلا جاتا ہے، اسے ولی کہتے ہیں۔ اور پھر اس معاملے کے اندر جو اپنی انتہا اور کمال کو پہنچ جائے اسے ولیوں کا سلطان اور غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ آج ہم پہلے معاملے میں تو اور لوگ بھٹکے ہیں، اس معاملے میں ہم سنی بھٹکے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کو انتہائی سادہ لفظوں میں تعریف بتلا دی ہے، اگر بیبیاں سن رہی ہیں تو یہ میرا حصہ ان کے متعلق آپ کی بنسبت زیادہ ہوگا۔ نبی سادہ لفظوں میں آپ نے سمجھ لیا خدا سے حکم لیتا ہے، بندوں تک خدا کا حکم اور عملی طور پر ان سارے احکامات کو اختیار کرتا ہے۔ ولی کون؟ جو نبی کی ہر بات کو مانتا چلا جاتا، اپنی مرضی نہیں کرتا، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ کا، اونچا بولو، اللہ کا۔ اب جو رب کا حکم نہ مانے، جو رب کا حکم نہ مانے، وہ ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے، گل میری سمجھ آؤندی پئی نے، یا الٹی سیدھی حرکتیں کرتا نظر آئے، اگر وہ شریعت کا پابند نہیں، وہ فریبی ہے، دھوکہ باز ہے، وہ فنکار ہے، وہ جادوگر ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے دو چیزوں کو گڈ مڈ کر دیا، تعویذ، دھاگا اور ولایت۔ تعویذ دھاگا ایک ٹوٹل الگ چیز ہے، میں کہوں سادہ لفظوں میں یہ ایک فن ہے جو ایک جاہل بھی کر سکتا ہے، شریعت کا باغی بھی کر سکتا ہے، کوئی عامل یہ کر سکتا ہے، لیکن ولایت کیا ہے؟ جس کی زندگی کا لمحہ لمحہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہو۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ رنگ برنگے کپڑوں میں ملبوس، آنکھیں بند کر کے چھو کرتا ہے، ہماری بیویاں تعویذ دھاگا لینے چلی جاتی ہیں اور واپسی آ کر پورے محلے کو بتاتی ہیں جی بڑی کوئی پہنچی ہوئی سرکار ہے، ساڑھے گھروں ہے مشکل نہ آنے پی ویندی، فلانے کو لو تعویذ لیا کم ہو گیا۔ اور وہ بدبخت ہو سکتا ہے پورا سال کبھی سجدہ نہ کرتا ہو۔ کیا ایسے نہیں ہے؟ 50,000 کا ایک تعویذ، ہم کبھی زکوٰۃ نہیں دیتے اور ایک تعویذ کے لیے 20,000 دے دیتے ہیں۔ ہم کبھی اللہ کے نام پر اس کے حکم میں عشر نہیں دیتے اور ایک جاہل پیر کے لیے ہم نذرانے جا کر ضرور دیتے ہیں۔ یاد رکھ لو، میں سنی ہوں، حنفی ہوں، بریلوی ہوں، میں اعلان کہہ رہا ہوں، جو رسول اللہ کی شریعت کا پابند نہیں وہ پکھنڈی ہو سکتا ہے، وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ کوئی دوسرا کہے تو ہمیں شاید تکلیف ہو، ہم خود کیوں نہ کہیں۔ ہم نے تعویذ دھاگے کو ولایت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، یا جو الٹی سیدھی کوئی حرکتیں کرے ہم اسے اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام خواجہ پیر سیال کے سامنے ایک آدمی آیا، بیٹھا چند دن رہا، پھر ایک دن آیا، سلام لیا، کہنے لگا حضور اجازت میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا بتا آیا کدھر تھا اور جا کیوں رہا ہے؟
کہنے لگا بات سچی کروں گا. فرمایا بول. کہنے لگا سچی بات یہ ہے آیا تھا مریدوں نے. آیا تھا میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر میرا ایک بھائی بھی کسی پکھنڈی سے بچ جائے تو میں سمجھوں گا ہمیں حاصل ہو گیا. آیا تھا مریدوں نے، لیکن یہ سوچ کے آیا تھا کہ کچھ نظر آیا تو مرید ہوں گا، یعنی کوئی کرامت شرامت نظر آئی تو مرید ہوں گا، نہ نظر آیا تو مرید نہیں ہوں گا. فرمایا کتنے دن رہا حضور؟ اتنے دن رہا. پھر کہنے لگا مجھے کچھ نظر نہیں آیا اس لیے واپس جا رہا ہوں، مرید نہیں ہوں گا. آپ مسکرائے. فرمایا بیٹھ جا. بیٹھ گیا. آپ نے کہا پھر تو نے مجھے تاڑا ہوگا، ہر وقت اپنی نظر میرے اوپر رکھی ہوگی. مجھے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے کھاتے پیتے کلام کرتے معاملات کرتے دیکھا ہوگا. کہنے لگا سچ ہے دیکھا ہے. آپ نے فرمایا مجھے ایک بات ایسی بتا جو میں نے رسول اللہ کی سنت سے ہٹ کر کی ہو. ایک بات ایسی بتا، میرا کھانا پینا، میرا چلنا پھرنا، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا گفتگو کرنا، کوئی ایک بات بتا جو میں نے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ کے کی ہو. سوچ کے کہتا ہے حضور ایسی تو کوئی بات نہیں. فرمایا پھر سمجھ لے ولی کی پہچان یہ نہیں کہ وہ ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے، ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو رنگ مصطفیٰ میں رنگ لیا کرتا ہے. اب اللہ کے ولی کی پہچان حضور کی سنت اس پہ نافذ ہو جائے. اور جس نے اس امت میں سے سب سے کمال درجے پر جا کر رسول اللہ کی شریعت کو اپنی ذات پر ظاہراً باطناً نافذ کیا ہے، انہیں ہم غوث الورا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. اور یہ بات ذہنوں میں رکھ لو، بڑی عام بات، میرا نبی سب سے بڑی شان والا. اور یہ بات ذہنوں میں رکھ لو کہ اگر کسی نے عزت چاہنی ہے تو عزت پیسے کے اندر، اونچا بولو، پیسہ میل ہے، آتا ہے چلا جاتا ہے. کل کا امیر آج کا غریب، آج کا غریب. تواڈے سامنے کہانیاں جی، ٹکرو اوکھے لوگ کروڑ پتی ارب پتی، اور ارب پتی کنگال ہو گئے. یہ کہانیاں ہیں. یہ عزت کا معیار نہیں ہے، عہدہ عزت کا معیار نہیں ہے، دوستی یاری عزت کا معیار نہیں ہے. خدا کا محبوب مصطفیٰ ہے، اور جو اپنے آپ کو حضور کی اتباع میں کامل طریقے سے ڈال لیتا ہے اللہ اسے دنیا میں بھی عزت دار بناتا ہے، آخرت میں بھی عزت دار بناتا ہے. میں نے ایک دن جلال پور میں تقریر کرتے ہوئے ایک سوال پوچھا، وہی میں نے ان سے پوچھا آپ بتائیں یہاں کے سب سے مبارک عزت والا گھرانہ. انہوں نے کہا شاہانہ گھرانہ، سیدوں کا گھرانہ. میں نے کہا ان کے بڑے کون؟ کہنے لگے بابا حیدر شاہ جلال پور شریف. میں نے ان سے پوچھا وہ مرید کدھر؟ سیال شریف. کدھر؟ پتہ ہے نا سیال شریف. پیر میر علی شاہ سید، مرید کدھر؟ سیال شریف. اور سیال والے سید ہیں، جٹ ہیں. سیال والے جٹ ہیں. سیال جٹ قوم سے تعلق ہے. سید مرید جٹ کا، سید مرید جٹ کا. جٹ پیر ہے، سید مرید ہے. اور پتہ ہے آپ کو یہ کہانیاں سنی ہوں گی، چلتے تھے پاؤں سے جوتے اتار دیتے اور سیال شریف سے نکلتے، جب تک بستی سامنے ہوتی
پشت نہیں کیا کرتے تھے یہ اتنی عزت پیر سیال تمہیں کہاں سے ملی؟ تو سادہ سی بات ہے، جس نے اپنے اوپر محمد کی شریعت کو نافذ کر لیا وہ عزت دار بن گیا، سید اس کے مرید بن گئے، اور یہ سبق تیرے میرے لیے بھی آ گیا۔ اگر عزت دار بننا چاہتے ہو نبی کی اتباع میں لگ جاؤ، نبی کی شریعت کو اپنے اوپر نافذ کر لو۔ کوئی کسی ذات کا بھی ہے، جب رسول اللہ کی شریعت پہ عمل کرے گا اللہ اسے عزت دار بنا دے گا۔ گل ہی نہیں سمجھ، جٹ ہے یا جس نسی خدا نہ خواستہ کمی آدھیں، کمی کوئی نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تواڈے وچوں عزت والا او ہے جڑا زیادہ اللہ کو لو ڈرن والا۔ کوئی اللہ دی عزت دی قسم، زمین جائیدادیں کوٹھیاں کوئی عزت کا معیار نہیں۔ دنیا کوٹھیاں والوں کو بھول گئی ہے، خدا کی بارگاہ میں جھکنے والوں کو یاد رکھ رہی ہے۔ میں آپ سے پوچھوں، زندہ ہے کرم شاہ کا نام، زندہ ہے، دنیا بادشاہوں کو بھول گئی فقیروں کو یاد رکھا، تو پتہ تو چلا نا کہ پھر عزت بادشاہی میں نہیں، عزت مصطفیٰ کی غلامی کے اندر ہے۔ جو اپنے آپ کو رسول اللہ کا غلام بنا لیتا ہے وہ سمن وال کا ہی کیوں نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں بھی عزت والا بن جاتا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھی عزت والا بن جاتا ہے۔ اس لیے ہم روزانہ مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مالک ہمیں سیدھی راہ دکھا، اور سیدھی راہ کون سی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ مالک جن پہ تیرا انعام ہوا۔ الہی تیرا انعام کن پہ ہوا؟ فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں پر اللہ کا انعام ہوا، صدیقین پر اللہ کا انعام ہوا، شہداء پر اللہ کا انعام ہوا، اولیاء پر اللہ کا انعام ہوا۔ جو ان کی راہ پر چل پڑتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں دنیا بھی آپ کی ہو آخرت بھی آپ کی ہو تو اللہ کے نیک بندوں کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔